السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل ذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر، چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ نے ہم سب کو مبارک مہینے میں، مبارک دن میں اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔
ہر انسان کی منزل مقصود اللہ کی ذات ہے، ہر انسان کی منزل مقصود اللہ کی ذات ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا بھی اسی لیے ہے۔ دنیا کی زندگی اللہ پاک نے ہمیں عیش و عشرت میں گزارنے کے لیے نہیں بھیجا، کاروبار کرنے کے لیے نہیں بھیجا، دکان چلانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم میں مقصد بیان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد لیعبدون، دنیا کی مختصر سی زندگی میں اپنی منمانی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کر لے، لیعبدون، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے، ای لیعرفون، تاکہ وہ عبادت کر کے اپنے پروردگار عالم کو پہچان لے۔ تو دنیا کی زندگی کا مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی اللہ پاک نے ہمیں آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ لیکن میرے پیارو، یہ آنے والا مہینہ کون سا بولو؟ ذی الحجہ، یہ مبارک مہینہ، اس مہینے میں اللہ پاک نے 2 مقدس عبادتیں رکھی ہیں۔ نمبر 1 حج، اللہ ہر ایک کو اس کی سعادت نصیب فرما دے، میرے پیار کریں گے۔ دوسری اس میں عبادت ہے قربانی، یعنی اپنے جذبے کو اللہ کے لیے قربان کر دینا۔ میرے پیارو، یہ آنے والا مہینہ بڑا مبارک ہے، ذی الحجہ کا مہینہ۔ میں نے آپ کو بتلایا دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہر انسان کی منزل مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے اپنی، جیسے ہماری ماں ہم سے محبت کرتی ہے، ماں سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ ناکام ہو جائے اس دنیا کی زندگی میں۔ اللہ تو چاہتا ہے میرا بندہ کامیاب ہو جائے، دنیا کی زندگی اللہ کو راضی کرنے والی گزارے۔ لیکن میرے پیارو، ہماری فطرت میں گناہ ہے، ہم اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں کبھی کبھی چانس دیتا ہے، کبھی تو پورا رمضان المبارک کا مہینہ لا کر ہمارے سامنے رکھ دیا، میرے بندوں 11 مہینے غفلت میں گزارے ہیں، 1 مہینہ مجھ سے تعلق قائم کر لو، 1 مہینہ مجھے راضی کرنے کی کوشش کر لو۔ کبھی 15ویں شعبان کی رات لا کر دے دی۔ ارے میرے بندوں، ساری زندگی غفلت میں گزارتے ہو، ایک رات کو ساری رات تم گناہوں میں گزارتے ہو، ایک رات مجھ سے معافی مانگ لو اور عبادت میں گزارو، تاکہ میں تمہیں کامیاب کر دوں، تاکہ تم دنیا کی زندگی میں بھی سکون و اطمینان والی زندگی حاصل کرنے والے بن جاؤ، اور تمہاری آخرت کی لامحدود زندگی وہ بھی تمہاری سکون و اطمینان والی ہو جائے۔ اور کبھی اللہ پاک نے یہ ذی الحجہ کے آنے والے 10 دن ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے پیارو، اللہ ہمیں ان گھڑیوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں جس نے اپنے رب سے تعلق قائم کر لیا، میرے پیارو یاد رکھو، اللہ ملا تو سب ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہیں ملا۔ اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، صرف ذی الحجہ کے 10 دن نہیں، یہ تو ہے ہی قیمتی۔ لیکن حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قیامت میں اللہ رب العالمین کچھ سوالات اپنے بندوں سے کریں گے، اس میں سے اللہ پاک ایک سوال یہ بھی کریں گے، میرے بندے، میں نے تجھے زندگی نصیب فرمائی تھی، تو نے عمر کس مشغلے میں گزاری ہے، زندگی کس مشغلے میں گزاری ہے؟ جب تک کہ اس کا صحیح جواب نہ دے دے، تب تک اس بندے کے قدم وہاں سے ہٹ نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں آنے والے مہینے کی گھڑیوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ تو رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے کے بعد اگر کسی مہینے کا مقام ہے، اگر کسی مہینے کی عظمت ہے، اگر کسی مہینے کی شان ہے، تو یہ آنے والا ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب مہینوں کا سردار تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ لیکن رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کا مقام ہے تو ذو الحجہ کے مہینے کا مقام ہے۔
حدیث میں کیا فرمایا؟ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو قربانی کرنی ہو وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد وہ شخص قربانی کرنے سے پہلے جب تک قربانی نہ کرے تب تک وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ کاٹے، اور جس پر واجب نہیں ہے اگر وہ بھی عمل کرے تو اس کو ثواب ضرور ملے گا۔ اللہ ہم سب کو آنے والے مہینے کے جو 10 دن ہیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتے؟ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اور صحابہ کرام کا میراث بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں کی اس قدر فرماتے تھے کہ جب یہ 10 دن ہوتے تھے تو تکبیر اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، اور لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے بازار میں نکل جاتے تھے اور بلند آواز سے زور سے تکبیر پڑھتے تھے تاکہ لوگ بھی ان کو دیکھ کر پڑھے اور لوگ بھی ان کو دیکھ کر پڑھتے تھے تاکہ پتا چلے کہ یہ ذی الحجہ کے مبارک 10 دن شروع ہو چکے ہیں۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبادت کے لیے سب سے بہترین موقع، سب سے مناسب وقت اور سب سے محبوب اور پسندیدہ دن اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، کیونکہ ذوالحجہ کے ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ فرماتے ہمارے نبی نے ذی الحجہ کے ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور 1 رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو معلوم نہیں ہمیں شب قدر ملی ہوگی یا نہیں ملی، لیکن ہمارے نبی کا فرمان ہے میرا وہ امتی جس نے ان 10 راتوں میں عبادت کی، 10 راتوں میں نہ کر سکا صرف 5 راتوں میں کر لی، 5 راتوں میں نہ کر سکا صرف 1 رات میں کر لی، یقیناً اس امتی نے شب قدر میں عبادت کی ہے۔ اور ہمارے نبی کا فرمان غلط ہو سکتا نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، آپ تو اللہ کی مرضی سے بولتے تھے۔ قرآن کریم میں موجود ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتے، میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی ہے، کلام تو رب العالمین کا ہوتا ہے۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عرفہ کا یعنی 9ویں ذی الحجہ کا عید کے 1 دن سے پہلے کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عاشورہ کا یعنی 10ویں محرم کا روزہ بھی 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور جمعہ کی راتوں کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے کہ ذی الحجہ کے دنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ 1000 دن کے برابر ہیں، اور 1000 دن 2 سال 9 مہینے 22 دن کے ہوتے ہیں، اور خاص عرفہ کے دن کا روزہ ثواب کے اعتبار سے بہت مقدس ہے، بہت بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ حدیث میں بیان فرمایا 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی عمل اللہ کے نزدیک اس نیک عمل سے زیادہ پاکیزہ اور ثواب میں بڑا ہوا نہیں ہے۔ انسان جس کو عید الاضحیٰ کے پہلے 10 دن میں انجام دیتا ہے، ہمارے نبی نے 10 دنوں کی فضیلت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایسا کوئی عمل اللہ کے نزدیک مقدس اور پاکیزہ ہے ہی نہیں جس کو انسان عید کے 10 دنوں میں یا عید الاضحیٰ کے 10 دنوں میں کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی نہیں؟ حالانکہ جہاد تو کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، جہاد بھی نہیں، ہاں اگر کوئی آدمی جان مال لے کر نکلے اور دونوں کو اللہ کے راستے میں لگا دیا تو یقیناً وہ بڑا مقدس اور پاکیزہ عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ
ایک مہینے کے گناہ معاف، اور 8ویں ذی الحجہ کے روزے سے 1 سال کے گناہ معاف، اور عرفہ کے دن یعنی عید کے 1 دن سے پہلے 9ویں ذی الحجہ کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکے تو 9 دن کے روزے رکھ لینے چاہیے، لیکن نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم عرفہ کے دن کا تو روزہ رکھ ہی لینا چاہیے، تاکہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب میرے پیارو، جتنا نیکی کرنے پر اللہ پاک اجر دیتے ہیں، اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل میرے پیارو نیکی مقصود نہیں ہے، اصل اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا مقصود ہے۔ یوم عرفہ کا دن ایسا مبارک اور پاکیزہ دن ہے کہ اگر آدمی اپنے اعضاء کو اس دن گناہوں سے محفوظ رکھ لے تو اس دن کی برکت سے اللہ رب العالمین 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اپنے جذبات پر پورے 11 مہینے کنٹرول نہیں کر سکتے، باقی دنوں میں کنٹرول نہیں کر سکتے، کرنا تو چاہیے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ ان دنوں میں تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا چاہیے۔ بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے، بہت سی مرتبہ رمضان کے روزے ہمارے مجبوری کی وجہ سے کبھی چھوٹ گئے ہو، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے تو قضا کرنے ہو تو ان دنوں میں کر لینے چاہیے، تاکہ رمضان کے روزے بھی قضا ہو جائے اور اللہ پاک ہمیں ثواب کا ثواب بھی نصیب فرما دے۔ اور میرے پیارو، رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے، لیکن کچھ نہیں کر سکتے تو میرے پیارو ایک کام تو ضرور کر لو، رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں، جس نے رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس نے پوری رات عبادت میں گزاری ہے، یعنی پوری رات عبادت میں گزارنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن میرے پیارو، ہمارے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا، منافقین لوگ جو اوپر کے مسلمان ہیں، اندر سے اسلام کے دشمن ہیں، اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے دشمن ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا بوجھ فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں ہوتا ہے۔ یہ 2 نمازیں ان کو بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے، یہ 2 نمازیں انہیں بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس آدمی نے عرفہ کے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کے دن اپنی زبان، اپنے کان اور اپنی آنکھ سے حرام کاموں سے، اپنی آنکھ کو حرام کاموں سے محفوظ رکھا تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے پیارو، اندازہ لگاؤ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور 10ویں محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کے دن کے روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اب میرے پیارو، ہمارے نبی کو تو اپنی امت سے محبت تھی، اپنی امت سے پیار تھا، آپ نے امت کو زندگی کے ہر موڑ پر زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا، رہبری فرمائی، مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا اور کیا مانگا جائے یہ بھی بتا دیا۔ ہمارے نبی کے ہم پر بہت احسانات ہیں، اللہ ان احسانوں کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، بلکہ میرے پیارو ہم اپنی کھال کو اکھیڑ دیں، اپنی چمڑی کو اکھیڑ دیں بدن کی، اور اس چمڑی سے ہمارے نبی کے جوتے مبارک بنائیں، پھر بھی ہم ہمارے نبی کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کے دن یہ دعا پڑھتے تھے، 4تھا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 9ویں ذی الحجہ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھتے رہنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، 3 کلمہ ہے، 4تھا کلمہ ہے، استغفار ہے، روزانہ تسبیحات کی جو ہم پابندی کرتے ہیں خصوصاً ان دنوں میں تو کرنی ہی چاہیے، بلکہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ایک حدیث میں کیا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی۔ نمبر 1 عاشورہ کا روزہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ، نمبر 3 ذی الحجہ کے یعنی شروع عشرے کے روزے، اور نمبر 3 ہر مہینے کے 3 دن کے روزے، اور نمبر 4 فجر سے پہلے 2 رکعت سنتیں۔ اللہ پاک ہمیں ان گھڑیوں کی قدردانی
کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میرے پیاروں، میں نے آپ کو بتایا کہ اس دن میں 2 عبادتیں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ ان 2 عبادتوں میں میرے پیاروں سب سے پہلی عبادت حج، لیکن وہ ہم یہاں نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے تو ہمیں سفر کرنا ہے بیت اللہ کا۔ اللہ ہمیں اس کی زیارت نصیب فرما دے۔ دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں وہاں تک پہنچنا آسان ہمارے لیے فرما دے۔ اور میرے پیاروں، اگر دل کے جذبات ہوتے تو اللہ پاک ضرور پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ ایک چونٹی کے دل میں تمنا ہو گئی، جس کو سمجھتے ہو نا کیڑی کے دل میں تمنا ہوئی۔ کیا تمنا ہوئی؟ کہ الہ العالمین میں بیت اللہ کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، بیت اللہ کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ بیت اللہ کی محبت تو اللہ نے ہر ایک کے دل میں بھر دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کو بنایا۔ ہر ایک کے دل میں بیت اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے۔ جو حاجی حج کرنے کے لیے گئے ہیں، جو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، ان سے اس کی لذت کو معلوم کر سکتے ہو۔ کیا محبت اللہ نے رکھی ہے۔ جب بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ الہ العالمین، یہ آنکھیں کتنی گنہگار تھی، اس کے باوجود تو نے ان آنکھوں سے اپنا گھر دکھا دیا۔ تو چونٹی کے دل میں تمنا ہوئی، اب چونٹی اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، اور اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، بولو بے شک۔ تو ہماری نہیں سنے گا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ پاک نے چونٹی کے لیے فلائٹ کا انتظام کیا، اس کو کوئی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ویزا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فلائٹ کون سی تیار ہوئی؟ جو حرم میں ہے کبوتر، ایک کبوتر کو تیار کیا، اور کبوتر چونٹی کے پاس آیا، اور اللہ نے چونٹی کے دل میں بات ڈالی کہ کبوتر پر سوار ہو جا، اور کبوتر نے چونٹی کو حرم میں پہنچا دیا۔ تو میرے پیاروں، اس واقعے سے میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ علماء جانتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہیں، بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں۔ ان کی کتابیں مدرسے میں فارسی زبان میں پڑھائی جاتی ہے۔ جب اللہ چونٹی کی سن سکتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں، کیا اللہ ہماری نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا۔ تو اللہ سے مانگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ طاقت دینے والی ذات تیری ہے، آسان کرنے والی ذات تیری ہے، لیکن یہ مستقل ایک اور مضمون اللہ نے زندگی رکھی تو اس کو بعد میں ذکر کریں گے۔ لیکن یہاں رہ کر ایک عمل کرنا ہے قربانی والا۔ بہت سے لوگ اپنی ناواقفیت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنے سے تو گوشت حاصل ہوتا ہے، اور قربانی کے دنوں میں سب ہی قربانی کرتے ہیں، تو گوشت کی حاجت تو ضرورت تو رہتی نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کے بجائے اگر ان دنوں میں قربانی کی قیمت کو، قربانی کی جو قیمت ہے اس قیمت کو صدقہ کر دیا جائے، یا کسی دوسرے رفائی یا فلاحی کاموں میں لگا دیے جائے، تو یہ زیادہ بہتر اور یہ زیادہ مناسب ہے۔ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ سب لوگ قربانی تو کرتے ہی کرتے ہیں، گوشت تو سب کے گھر پر ہوتا ہے۔ ابھی میرے پیاروں، یہ سوچ حقیقت میں ہے۔ ہمارے ایک دوست کا احمد آباد سے فون آیا، کہا کہ مولانا میں اگر قربانی نہ کروں اور میرے ذمہ قربانی لازم ہے، لیکن میں اتنی رقم فلانے کا قرضہ ہے، اس قرضے کو ادا کرنے میں لگا دوں تو کیا یہ صحیح؟ میں نے کہا بالکل صحیح نہیں، اس لیے کہ حدیث میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سونے چاندی کی خیرات بھی قربانی کے دنوں میں افضل نہیں ہے، قربانی افضل ہے۔ سونے چاندی کی خیرات بھی ثواب میں قربانی کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میرے پیاروں، ان دنوں میں قربانی ضرور کرنی ہے، قربانی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ جس پر واجب ہے وہ تو کریں گے ہی کریں گے، لیکن جس پر واجب نہیں ہے ان کو بھی کرنی ہے، اللہ چاہے۔ میرے پیاروں، آج تو بڑی عجیب بات ہے، حالانکہ جس پر واجب نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنا خرچہ ہو جائے گا؟ 1200 روپئے، 1500 روپئے، 2000 روپئے، 3000 روپئے۔ بہت سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، مولانا میرے پر قربانی واجب نہیں ہے تو میں نہ کروں تو چلے؟ ہاں، شریعت نے تم کو اجازت دی، نہ کرو تو چلے، لیکن کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ 10,000 کا موبائل لینا ہے، اگر میں نہ خریدوں تو چلے؟ مجھے ضرورت ہے تو میرے پیاروں یہ ضرورت ہے تو وہ ضرورت نہیں ہے۔ اور قربانی کرنے پر کیا ملنے والا ہے وہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ لیکن میرے پیاروں، ہمارے نبی کے احسانات بھی ہم پر بہت ہے۔ ہو سکے جن مالداروں کو اللہ نے توفیق نصیب فرمائی ہے اپنی طرف سے بھی قربانی کرے، اور آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ میرے پیاروں، ہمارے نبی نے اپنی امت کو سینے سے لگایا ہے۔ آپ نے امت کے لیے قربانی
قربانی کی، لیکن اس کی داستان میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ ذکر کروں گا۔ لیکن حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بہت سے لوگ قربانی میں غفلت برتتے ہیں، قربانی کو ضروری سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ یوں سوچتے ہیں کہ ہم اتنی رقم صدقہ کر دیں گے تو ثواب مل جائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث میں بیان فرمائے سونے چاندی کا صدقہ کرو گے تب بھی قربانی کے دنوں میں وہ ثواب نہیں ہے جو قربانی کرنے کا ثواب ہے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بہتر یہ کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کر لے، تاکہ اور اگر قربانی واجب نہیں ہے تب بھی قربانی کر لے تو اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، شریعت نے اس پر کوئی زبردستی نہیں کی ہے۔ جس پر قربانی واجب ہو پھر وہ قربانی نہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، آپ کو امت سے محبت تھی، آپ کو امت سے پیار تھا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا۔ اور کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس نے قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہ کیا، ہمارے نبی نے فرمایا وہ شخص جو قربانی واجب ہونے کے باوجود جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے، ارے نماز کے اندر نہیں، نماز کے قریب بھی نہ آئے، یعنی مسلمانوں کی جماعت میں نہیں آ سکتا۔ اس سے اندازہ لگاؤ میرے پیارو، اس لیے قربانی کو ضرور کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے ایک بہت اونچے درجے کے صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن یعنی بقرعید کے دن تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن یعنی صحابہ کرام کے مجمع میں عید کے دن بقرعید کے دن آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آج کے دن کسی آدمی نے خون بہانے سے زیادہ یعنی قربانی کرنے سے زیادہ افضل عمل نہیں کیا ہے۔ پھر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لیا تو اور بات ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک اہم عمل ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ليال او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق رکھیں، یعنی بات چیت بند کر دے، رشتہ ناتا توڑ دے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر پیر اور ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن وہ 2 لوگ جن کی آپس میں دشمنی ہے، جنہوں نے آپس میں تعلق کو توڑ دیے ہیں، حدیث میں فرمایا سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتے کہ ان کا اعمال میرے سامنے نہ لایا جائے بلکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لے۔ تو قربانی کا اہم عمل ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو، یعنی جہاں تمہارا جانور ذبح ہوتا ہے، جہاں تم نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے رکھا ہے وہاں پر یہ گھر میں ہوتا وہ عورت جا سکتی ہے، اپنی قربانی کے پاس رہو، اپنی قربانی کے ذبح ہوتے وقت قریب موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا یعنی قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین زندگی کے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بولو اس سے اچھا عمل کوئی ہو سکتا ہے؟ گوشت ہم کھائیں گے لیکن حدیث میں فرمایا کہ جانور کا خون زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ آسمان پر فرماتے میرے بندے تو نے میری راہ میں قربانی کو پیش کیا ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت ہم اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی میں تو آپ کی بیٹی ہوں تو صرف میرے ساتھ یہ فضیلت ہے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ یہ فضیلت ہے؟ میرے پیاروں ہمارے آقا تو رحمت للعالمین تھے، فرمایا بیٹی فاطمہ نہیں، یہ تو میری قیامت تک آنے والی امتی کے ساتھ یہ فضیلت ہے، یعنی میرا کوئی امتی قیامت تک کے آنے والا کوئی امتی قربانی کرے گا، زمین پر خون کا
قطرہ گننے سے پہلے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ ہمیں ہمارے نبی کی باتوں پر یقین نصیب فرما دے۔ میرے پیارو، یقین کے ساتھ ہمیں عمل کا جذبہ نصیب فرما دے۔ قربانی کے جانور کا خون بھی برحال خون ہی ہے، مگر یہ خون چونکہ اپنی کسی ذاتی منفعت کے لیے یعنی ذاتی فائدے کے لیے نہیں بہایا گیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانثاری اور وفاداری کی نقل اور سنت رسول کی اتباع میں، اور اپنے پروردگار کی رضامندی اور خوشی حاصل کرنے کے لیے بہایا جا رہا ہے۔ اس لیے اس خون کو اللہ رب العالمین کے یہاں ایک خاص درجہ ہے، ایک خاص مقام ہے اس خون کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم قربانی کرو اور ان قربانیوں کے خون پر اجر و ثواب کی امید رکھو، اس لیے کہ اس کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ میرے پیارو، اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرما دے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر قربانی کرنا اگر آدمی کوئی جانتا ہے تو مستحب اور اچھا یہی ہے کہ وہ خود اپنے جانور کے گلے پر چھری چلائے۔ اگر عورت جانتی ہے تو عورت کو بھی کہا جائے کہ تو اپنے جانور پر چھری چلا، بشرطے کہ وہ غیر محرم کے سامنے نہ آئے۔ لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کی عورتیں چلاوے تو پھر چھری کو سنبھال کے رکھ دینا، اس لیے کہ جب وہ جانور پر چلا سکتی ہے تو کبھی آپ پر بھی چلا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کو تو پتا کہ میں نے جانور کو ذبح کر دیا تو انسان کو ذبح کرنا کون سا مشکل ہے۔ جب آپ نے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا تو پھر آپ پر بھی چل سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو کہو کہ بھئی تو تیرے بکرے پر چھری چلا یا تو تیری بکری پر چھری چلا، تو پھر اس چھری کو اس کے سامنے مت رکھنا، ورنہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف فرما ہے، اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، میرے محبوب یہ قربانی کیا ہے جس کو ہم کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن جانور کو ذبح کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کرام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے کر کیا پھر اس کے لیے اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گے تو اللہ پاک ہمیں انعام کیا دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اگر جانور کے بدن پر بال نہ ہو، بلکہ بہت سے جانور جیسے دمبا ہے اس کے بدن پر تو بال نہیں ہوتے، وہ تو اون ہوتا ہے جس کو گنا بھی نہیں جا سکتا، بالوں کو بھی تو نہیں گنا جا سکتا، لیکن اون تو بال سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان کے بدلے میں بھی ایک ایک نیکی ملتی چلی جائے گی۔ میرے پیارو، اگر کوئی بھی نیک عمل کرنا ہے تو بولو کس کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کیا۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل قیامت میں اعلان ہو جائے گا، میرے بندو جس نے دنیا کی زندگی میں جتنے نیک اعمال کیے ہیں، اگر مجھے راضی کرنا مقصود تھا تو آؤ میرے پاس سے بدلہ لے جاؤ، اور اگر دنیا والوں کے لیے کیا تھا، جس کے لیے تم نے عمل کیا تھا اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بدلہ دے دے گا۔ اور قرآن کریم میں فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ فرماتے، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ پیغام سنا دو، ان صلاتی، میری نمازیں، میری جانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میری قربانی، ونسکی ومحیایا، میرا زندہ رہنا، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب کس کے لیے ہیں؟ ایک اللہ کے لیے ہیں۔ تو ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ انسان جو عمل کرتا ہے تو اس کی نیت اخلاص، اس کو نیت اخلاص یعنی جتنا اس کا اخلاص ہوتا ہے اس کے بقدر اس کو ثواب ملتا ہے، مقدار اور تعداد پر نہیں۔ مگر قربانی ایسا عمل ہے کہ اس کی مقدار بھی مطلوب ہے اور اس پر اجر و ثواب بھی۔ چنانچہ قربانی کا جانور بھی کل قیامت کے روز نیکیوں میں تبدیل ہو کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ قربانی کے دن سب سے افضل عمل قربانی ہے، اور قیامت
قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور جس نے اس کو ذبح کیا ہے وہ اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے یہاں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم خوش دلی سے قربانی کرو، بوجھ سمجھ کر نہ کرو کہ شریعت نے مجھ پر واجب کر دی ہے، کرنے کی ضرورت کیا، یہ خیال مت لاؤ، بلکہ خوش دلی سے کرو۔ اس لیے میرے پیارو، کل قیامت کے میدان میں سب کو جمع ہونا ہے، بولو بے شک، حساب کتاب ہونا ہے، جنت کا فیصلہ ہوگا، جہنم کا فیصلہ ہوگا، لیکن فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے ایک پول بنا ہوا ہوگا، اور وہ پول جہنم پر ہوگا۔ قرآن کریم میں موجود ہے 16ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے فرماتے وہ پول کا راستہ 1500 سال کا ہوگا۔ تمہارے یہاں کے پول تو بہت بڑے بڑے ہیں، وہ پول تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، لیکن حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے جیسا جانور قربان کیا ہوگا کل قیامت میں جنت میں جانے کے لیے وہ جانور اس کی سواری بن جائے گا۔ تو اگر تم جنت میں جانے کے لیے جتنی پاورفل سواری چاہتے ہو اتنا پاورفل جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرو۔ ایک اور حدیث میں کیا فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ اٹھو اور قربانی کے پاس ذبح کرتے، قربانی کے پاس یعنی قربانی جب تمہارا بکرا یا کوئی جانور ذبح ہو رہا ہے تو اس وقت اس کے پاس کھڑے رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن، پھر ہمارے نبی نے آگے فرمایا یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور تمہارے عمل کے ترازو میں 70 گنا یعنی 70 گنا زیادہ کر کے رکھا جائے گا۔ تم نے 10 کلو کا بکرا خریدا ہے، کل قیامت میں تمہارے نامہ اعمال میں اگر اللہ نے قبول کر لیا تو وہ بکرا 70 کلو کا رکھا جائے گا۔ اللہ پاک انعام فرماتے لیکن جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اور انعام ملتا جائے گا۔ لیکن یہی بات حضرت فاطمہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ فضیلت صرف ہمارے ساتھ خاص ہے یا اوروں کے ساتھ بھی؟ ہمارے نبی نے فرمایا میری قیامت تک کے آنے والے امتیوں کے ساتھ یہ فضیلت خاص ہے۔ میرے پیارو، ہم دنیا کی آگ کا مقابلہ کر سکتے؟ بولو، دنیا کی گرمی کا مقابلہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ تو بے شک ہم جہنم کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جہنم سے بچنے کے لیے ہم بہت سے وظائف بھی پڑھتے ہیں، بہت سی دعائیں بھی پڑھتے ہیں اور اللہ راضی ہو جائے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے صحابہ کرام کے دلوں میں ڈر اللہ کا بڑا زبردست تھا، ان کی زندگی بڑی مثالی زندگی تھی۔ ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے ساری رات نماز میں گزار دیتے ہیں اور صبح میں روتے وبالاسحار هم يستغفرون، صبح میں رونے کے بعد بھی اللہ کے سامنے مانگتے ہیں اور کیا دعا مانگ رہے ہیں، الہ العالمین میرے پاس ایسے کوئی نیک عمل تو نہیں ہے کہ میں تجھ سے جنت کی طلب کر سکوں، میں تجھ سے جنت کا ٹھکانہ مانگ سکوں، لیکن الہ العالمین میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، بس تجھ سے اتنی دعا مانگتا ہوں اگر تو مجھے جنت نہ دینا چاہے تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھے جہنم سے بھی آزاد کر لینا، یعنی مجھے جہنم میں بھی نہیں جانا۔ تو میرے پیارو حدیث میں کیا فرمایا، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص خوش دلی کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے گا تو وہ قربانی اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے گی۔ اس لیے قربانی ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے ہیں، اللہ کی راہ میں 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، میرے پیارو ہمارے نبی کو تو جانور بھی مانتے ہیں، ہمارے نبی کی غلامی تو جانور بھی کرنے کو تیار ہیں، یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب ہمارے آقا اونٹوں کو ذبح کر رہے تھے تو اونٹ فوراً آگے بڑھ رہے تھے اور اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں۔ اور 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے کیوں ذبح کیے، اس کی وجہ علماء نے لکھی کہ آپ کی زندگی کے کتنے سال تھے، 63 سال تھے۔ ہر سال کے بدلے میں ایک اونٹ، یعنی ایک اونٹ کے 7 حصے ہوتے تو کتنے اونٹ ہو گئے،
اندازہ لگاؤ تو میرے پیارو ہمارے نبی نے تو اپنی امت کے لیے بھی قربانی کی ہے، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی کے ہم پر احسانات اتنے کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ 2 جانور کو ذبح کرتے تھے، 2 جانور کو قربان کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ 2 جانور کو ذبح کیوں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ ایک جانور تو میرا ہے اور ایک جانور میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے محبوب نے مجھے وصیت کی تھی، میرے محبوب مجھے کہہ کر دنیا سے تشریف فرما ہوئے تھے کہ علی میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ میرے پیارو ہمارے نبی ساری زندگی ہمارے لیے روئے، تو امتی کا بھی حق ہے کہ نہیں؟ اگرچہ پوری قربانی چھوٹے جانور کی نہ کر سکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ایک حصہ تو دے سکتا ہے۔ اور مسئلہ آپ کو بتلا دیتا ہوں، اگر مختلف آدمی مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ایک بڑے جانور میں مختلف آدمی مل کر حصہ دیں گے تب بھی ثواب ضرور ملنے والا ہے۔ اور میرے پیاروں میں نے پہلے بھی بتا دیا، قربانی نہ کرنے پر ہمارے نبی نے سخت سے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے، اللہ نے جس کو مال دیا، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کیش رقم یا اس کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، ہمارے نبی فرماتے اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب آئے، وہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نہ آئے۔ اور میرے پیارو اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین تھے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے نبی سے محبت نصیب فرمائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، ضرورت سے زائد سامان کس کو کہتے ہیں؟ جو زندگی کی ضروریات ہے، جیسے کھانا پینا، اسی طریقے سے گھر ہیں، اسی طریقے سے سفر کے لیے سواری ہے، اسی طریقے سے اور ساری چیزیں جو ہماری ضروریات ہے، جس کے بغیر زندگی کا کوئی چارہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ضرورت کا سامان۔ اور ضرورت سے زائد کون سا ہے؟ جو اس کے علاوہ ہے وہ سب ضرورت سے زائد ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے اور اسی کی قیمت کے بقدر اس پر قرضہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے قرضہ ادا کرے پھر وہ قربانی کرے گا، اس وقت تک اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ کچھ مختصر مسائل بھی سمجھ لے، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ابھی بھی پوچھنے کی اجازت ہے، بعد میں بھی پوچھنے کی اجازت ہے۔ میرے پیارو ایک مسئلہ یہ بھی ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس پر قرضہ ہے تو وہ پہلے قرضہ ادا کرے گا، قرضہ ادا کرنے کے بعد قربانی۔ لیکن اگر کوئی آدمی صرف عید کے تیسرے دن اس کے پاس جیسے 25,000 روپیہ آ گئے عید کے تیسرے دن، پھر بھی اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ 12ویں ذی الحجہ سے پہلے یعنی 12ویں ذی الحجہ کی شام سے پہلے بھی وہ نصاب کا مالک بن گیا تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ لیکن میرے پیارو بہت ساری بے احتیاطی اسی میں بھی ہوتی ہیں، ہم قربانی کے عمل کو ایک پسندیدہ عمل سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے دلوں سے اسلام کے ارکان کی اہمیت نکل گئی۔ آج 5 وقت کی نماز کی اہمیت نہ رہی تو دوسرے ارکان کی تو ہمارے دلوں میں کیا اہمیت رہے گی۔ لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے، ہمارے نبی اپنی امت کے لیے رحمت للعالمین تھے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے نبی سے محبت نصیب فرمائے۔ غریبوں کے لیے ہمارے نبی نے کتنی آسانی فرما دی۔ بہت سے غریب ایسے بھی ہوں گے، حالانکہ اگر کوئی ایسا ہے اس کو مستحب قربانی کر لینی چاہیے، بہت ثواب ہے، لیکن قربانی نہیں کر سکتا تو ہمارے نبی نے کیا خوشخبری سنائی؟ فرماتے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قربانی کے دن عید منانے کا حکم ہوا ہے، اس کو اللہ نے میری امت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ ایک صحابی نے، غریب صحابی تھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کسی نے مادہ جانور دودھ پینے کے لیے دیا ہے۔ مادہ نر وہ مذکر ہوتا ہے، مادہ وہ مؤنث ہوتا ہے، جس کو آپ کی زبان میں کیا سمجھیں گے؟ میل فیمیل۔ مادہ جانور میل اور نر جانور میل اور مادہ جانور فیمیل۔ فرمایا کہ کسی نے مادہ جانور دودھ پینے کے لیے دیا، اس کو سوائے دودھ پیتا ہوں اس کے سوا میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، بس ایک ہی جانور ہے جسے میں اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہوں، اس کے سوا میرے پاس اور کوئی جانور نہیں ہے، تو کیا میں اس جانور کی قربانی کر دوں؟ ہمارے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی غریب آدمی ہوں، ہے میرے پاس کچھ نہیں، صرف ایک جانور ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نہیں اس کی قربانی مت کرو، لیکن تم عید کی نماز کے بعد یعنی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اپنے بال کاٹو، ناخن تراشو، مونچھیں کتروا لو اور زیر ناف یعنی ڈوٹی کے نیچے کے بال کاٹ لو، اللہ کے نزدیک تمہاری یہ قربانی مکمل ہو جائے گی۔ اندازہ لگاؤ ہمارے نبی نے غریبوں پر کتنی رحمت فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی سے محبت نصیب فرمائے۔ جس شخص کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی وہ اپنی واجب قربانی کے علاوہ اپنے مرحوم والدین یعنی جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور دیگر بزرگوں کی طرف سے بھی قربانی کرے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بھی ہم پر بڑے احسانات اور حقوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر گنجائش دی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے، جس میں اپنی امت کی طرف سے بھی کی ہے۔ ہمیں بھی اسی موقع پر آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، مگر اپنی جو قربانی لازم ہے اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، اس کو بھی ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اب بہت سارے مسائل ہے، جیسے جانور ہے، بڑا جانور ہے، ہمارے یہاں اونٹ تو ہوتا نہیں، اونٹ کی عمر 5 سال کی، اونٹ یا اونٹنی، اس طریقے سے بیل ہے، بھینس ہے، اس کی عمر منیمم 2 سال کی ہونی چاہیے، چھوٹا جانور ہے اس کی عمر 1 سال کی ہونی چاہیے، لیکن کوئی ایسا دمبا ہے جو 1 سال کا تو نہیں ہے لیکن دکھنے میں 1 سال کے برابر موٹا ہو چکا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ افضل اور بہتر قربانی وہ جو زیادہ قیمتی اور زیادہ موٹی ہو، جو تم کو اچھی لگے، عیب دار جانور بھی نہ ہو۔ جیسا جانور ہم کو اچھا نہیں لگتا وہ اللہ کو بھی پسند نہیں آئے گا۔ جو جانور اللہ پاک نے اس معاملے کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا، میرے بندے ایسے جانور کی قربانی کر جو جانور تجھے اچھا لگتا ہو، جو جانور تیرے دل کو بھاتا ہو۔ اب قربانی کا وقت کون سا ہے؟ 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں تاریخ کی شام تک یعنی غروب ہونے تک، سورج ڈوبنے تک قربانی کا وقت ہے۔ اس میں ان دنوں میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے، لیکن علماء فرماتے قربانی تینوں دنوں میں درست ہے، لیکن افضل دن یہ پہلا دن ہے جس میں اور ثواب زیادہ ہے، لیکن دوسرے دن میں بھی ثواب ضرور ملے گا، تیسرے دن میں بھی، لیکن ایک مرتبہ ہے کہ پہلے دن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب ایک مسئلہ سمجھ لے کہ شہر میں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ جس جگہ عید کی نماز ہوتی ہے وہاں پر اگر کسی کے ذمہ قربانی لازم ہے اور وہ عید کی نماز سے پہلے صبح صادق کے بعد قربانی کرے گا تو اس کی قربانی درست ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو یہ گوشت جانور کا ہوگا، قربانی کا نہیں ہوگا، یہ جانور حلال ہوگا، اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن یہ قربانی شمار ہونے والی نہیں ہے۔ البتہ دیہات میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں عید کے دن صبح صادق کے بعد قربانی کرنا درست ہے۔ اگر شہری آدمی خود تو شہر میں ہے مگر قربانی کا جانور دیہات میں ہے اور وہ جانور دیہات میں صبح صادق کے بعد ذبح ہو گیا تو اس کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ قربانی کا کچھ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے، اگرچہ قربانی ہم سب پر لازم ہے لیکن میرے پیارو اس میں احتیاط بھی بڑی ضروری ہے۔ جیسے ہم حصے والی قربانی کرتے ہیں، اگر کچھ افراد مل کر جانور کا ایک حصہ یا چھوٹا جانور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارو ایک بات یہ بھی یاد رکھے، اگر صاحب نصاب شخص جس کو اللہ نے مال دیا اپنی قربانی کو چھوڑ کر میت کے نام سے کرتا ہے، یعنی اپنی ماں کی قربانی کرتا ہے، اپنے باپ کی قربانی کرتا ہے، تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی، لیکن خود نے اپنی قربانی چھوڑی تو اس کے ذمہ گناہ لازم ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایک واجب کو چھوڑا ہے۔ اس لیے میرے پیارو اگر ایک جانور ایک حصے کی قربانی کرے، اگر ایک جانور یا ایک حصے کی قربانی کرے اس کا ثواب بہت سے افراد کو پہنچا سکتے ہیں۔ کسی نے صرف زائد ایک حصہ لکھایا ہے لیکن ایک آدمی کی نیت نہیں کرتا بلکہ سینکڑوں لوگوں کی نیت کر لیتا ہے تو ثواب سینکڑوں لوگوں کو ملے گا لیکن قربانی ایک کی طرف سے ادا ہوگی۔ جیسے طواف میں ہوتا ہے، ایک آدمی طواف کرتا ہے تو ایک طواف ایک کے لیے ہے، حج کرتا ہے تو ایک حج ایک کے لیے، وہ سب کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے قربانی میں ثواب سب کی طرف سے مل سکتا ہے، ثواب سب کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ میرے پیارو اب قربانی کے گوشت کا مسئلہ ہے، گوشت تو ہر کوئی کھائے گا تو گوشت کا مسئلہ ہے۔ قربانی کا گوشت اگر کئی آدمی کے درمیان مشترک ہو، یعنی ایک بڑا جانور ہے لیکن کچھ لوگ ایسے جو الگ الگ موجود ہیں صرف ساتھ میں نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گوشت کو اٹکل پنچو نہ تقسیم کرے بلکہ صحیح تول کر
تقسیم کرے، اس لیے کہ اٹکل پنچو تقسیم کرنا یہ شریعت میں اس کی ممانعت ہے، اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا ہم پر زیادہ آ جاوے یا کسی کے یہ سود بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اسے حدیث میں منع فرمایا۔ قربانی کا گوشت خود کھائے، دوست احباب میں تقسیم کر دے، غریب مسکینوں کو دے، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کرے، ایک اپنے لیے، ایک دوست احباب یعنی اپنے رشتہ داروں کے لیے جن کو ہدیہ کرنا ہے، اور تیسرا ضرورت مند ناداروں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ الغرض کم از کم تیسرا حصہ تو خیرات کر ہی دینا چاہیے، تہائی حصہ خیرات کر دے، لیکن اگر کسی نے تہائی سے کم گوشت خیرات کیا، باقی سب کھا لیا، عزیز و اقارب کو دے دیا، تب بھی کوئی گناہ اس پر ہونے والا نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے، بشرطے کہ غیر مسلم مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاتے ہو۔ اگر نظر کی قربانی کی، جیسے کسی نے یہ کہا کہ اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا، یا میری نوکری لگ گئی، یا میری شادی ہو گئی، یا میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا، یہ نظر ماننا جائز ہے۔ یہ ماننا جائز نہیں ہے کہ میں اگر فلانی نوکری پر لگ گیا تو اجمیر چل کر جاؤں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جائز ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایسی منت مانی ہے کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا یا بیمار تھا، اللہ نے اس کو شفا دے دی، تو میں اللہ کے نام پر ایک جانور کو ذبح کروں گا، تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر نظر کی قربانی ہو یا میت نے وصیت کی ہو، اس کی طرف سے قربانی کی ہو، تو اس کا گوشت صدقہ کر دینا ضروری ہے، وہ کھانے کے لیے اپنے پاس نہ رکھے۔ اسی طریقے سے قربانی کی خال کا مسئلہ ہے، خال بھی اگر اس نے اپنے پاس اپنے فائدے کے لیے رکھ لی، قربانی کی خال اپنے استعمال کے لیے رکھ سکتا ہے، کسی کو ہدیہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو بیچ لیا، اس کے پیسے نہ خود استعمال کر سکتا ہے، نہ کسی مالدار کو دینا جائز ہے، بلکہ کسی غریب پر صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اور جہاں مدارس ہے، مدارس میں بھی دے سکتے ہیں، وہ جو شکلیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی۔ اور دوسری ایک بات ہے میرے پیارو، یہ مبارک دن ہے، اللہ پاک آنے والے دن کی ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے ایک رات آنے والی ہے، عید سے پہلے ایک رات ہوگی، عرفہ کا دن ہوگا اور وہ رات ہوگی۔ کیا فرمایا؟ ہر مسلمان کو اپنے ایمان پر خاتمے کی فکر لگی رہنی چاہیے۔ معلوم نہیں میں دنیا کی زندگی میں مسلمان ہوں، لیکن پتہ نہیں موت کس حال میں آئے گی، ایمان پر آئے گی یا اللہ پاک موت سے پہلے ایمان چھین لے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت انسان کو اپنے خاتمے کے لیے فکر مند رہنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے اللہ کے نیک بندے سے گزر گئے ہیں، شیطان ان کے سامنے آیا ہے اور شیطان نے پوری کوشش کی ہے، ابھی بھی ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور ہر وقت اس کی یہ فکر رہتی ہے۔ اس لیے تو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے قریب میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے، صبح میں آدمی مومن ہوگا اور شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ تو انسان کو اپنے خاتمے کی ہر وقت فکر رہنی چاہیے، معلوم نہیں میری موت ایمان پر ہونے والی ہے یا اللہ حفاظت فرمائے دنیا کے رجسٹر میں میرا نام مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن اللہ کی یہاں کئی فیصلہ نہ ہو چکا ہو، میرا بندہ اگرچہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن میں نے تیرے ایمان کے ختم ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر مسلمان کو اپنے ایمان پر خاتمے کی فکر لگی رہتی ہے اور لگی رہنی چاہیے، اور کتابوں میں لکھا ہے جو شخص عیدین کی راتوں میں یعنی عید الفطر کی رات میں، عید الاضحیٰ کی رات میں عبادت کرے، اللہ رب العالمین یقیناً ہمارے نبی گارنٹی دیتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا وہ بندہ جو عید کی رات میں جاگا اور اس نے جاگ کر میری عبادت کی، یقیناً میں اس کے برے خاتمے سے حفاظت فرماؤں گا اور اس کا خاتمہ بالخیر فرماؤں گا۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حدیث کے بیان کرنے والے صحابی ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کر لے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 8ویں ذی الحجہ کی رات، جیسے آج 7 یعنی آج ہی کی رات ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 9ویں ذی الحجہ کی رات جس کو عرفہ کی رات کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 عید الاضحیٰ کی رات۔ نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 15ویں شعبان کی رات۔ اللہ پاک ہمیں ان گھڑیوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارو، یہ قربانی والا عمل اللہ پاک ہم سب کو اس کو صحیح
ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آج تک کوتاہیاں ہو گئی اللہ سے معافی مانگ لو۔ میرے پیارو، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دیں گے، یقیناً ہم غریب نہیں ہونے والے، بلکہ یقیناً ہم اللہ کی فضل و کرم سے امیر بنیں گے، اس لیے کہ قرآن کریم میں موجود ہے من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالھا۔ اللہ فرماتے میرے بندے تو میری راہ میں گن کر خرچ کرتا ہے، لیکن میری عزت کی قسم اگر تیرا صدقہ قبول ہو گیا، تیری قربانی قبول ہو گئی، تو نے نیت کو درست کر لیا، اچھا جانور لے لیا 50,000 کا بکرا، اب ایرویٹائی ہو رہی ہے، یہ ایرویٹائی کرنا غلط ہے۔ اگر ایرویٹائی کی، واٹس ایپ پر فوٹو سب کو سینڈ کیے، دیکھو میں نے 50,000 کا جانور لیا، تو نے قربانی کی، 50,000 خرچ کیے، لیکن آسمان پر تیری قربانی ہو تو گئی لیکن ثواب سے محروم ہو گیا۔ اس لیے میرے پیارو، یہ موبائل فون ہے جس میں سیلفی کا زمانہ ہے، تو قربانی کے جو تصویروں کو بنا کر واٹس ایپ پر سینڈ کرنا، فیس بک پر سینڈ کرنا، چونکہ بالکل درست تو ہے ہی نہیں، اور چونکہ ہمارے ملک کے حالات بھی کچھ ایسے ہیں، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ بچاؤ گے انشاءاللہ۔ اپنے موبائل کا اس معاملے میں غلط استعمال مت کرنا۔ قربانی کا فوٹو، جانور کا فوٹو کھینچ کے ہم کیا کرنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں؟ اور آپ کو نہیں معلوم، یہ جو واٹس ایپ جو ہم استعمال کرتے، انٹرنیٹ جتنا استعمال کرتے، ہم سمجھتے کہ ہم نے جو کچھ دیکھ لیا وہ ہمارے تک محفوظ نہیں، بلکہ سب کچھ ان کو پتا ہوتا ہے۔ ہم نے واٹس ایپ پر کیا میسج کیا وہ بھی ان کے ریکارڈ میں ہوتا ہے، ہم نے یوٹیوب پر کیا دیکھا وہ بھی ان کے ریکارڈ میں ہوتا ہے۔ اس لیے خامخواہ کی اپنے آپ کو پریشانی میں ایسی حرکتوں سے نہ ڈالو۔ دوسری ایک بات ہے کہ ابھی ایام تشریق شروع ہونے والے ہیں۔ اب تکبیر تشریق آپ کو کب سے پڑھنی ہے؟ 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے۔ مردوں کے لیے زور سے پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا مردوں کے لیے واجب ہے زور سے، اور عورتوں کے لیے آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اکیلے بھی پڑھنا واجب ہے۔ تو اس تکبیر کو پڑھنا ہے 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، عصر کی نماز تک یہ تکبیر تشریق کو خاص طور پر یاد رکھنا ہے۔ یاد نہیں ہے تو یہ پڑھ کے یاد کر لو، یا کسی بھی طریقے سے لکھوا لو اور لکھ کے یاد کر لو، لیکن اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ دوسری ایک بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایام قربانی میں صرف 5 نمازوں کے ساتھ یہ تکبیر تشریق نہیں ہے، بلکہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر میں اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں، اللہ اپنی بڑائی کا جواب دیتے ہیں۔ میرے بندے تو نے میری بڑائی کو بیان کیا ہے، میرے بندے تو نے میری کبریائی کو بیان کیا ہے، تو تکبیر تشریق 5 نمازوں کے اندر تو پڑھنا واجب ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اپنی گھر کی مستورات کو بھی یہ بات بتلاؤ گے انشاءاللہ، مستورات آہستہ پڑھے گی، مرد حضرات زور سے پڑھیں گے۔ میں ایک بات یہ سمجھاتا ہوں کہ شریعت نے عورت کی آواز کا کتنا لحاظ رکھا ہے۔ عورت کو بتلایا کہ میری بندی تو تکبیر تشریق پڑھے گی لیکن اتنا آہستہ کہ تیری آواز کوئی سنے نہیں۔ تو ان ماں بہنوں کو کیا کہنا چاہیے جو محلے میں زور زور سے چلاتی ہے اور ان کی آواز 10-10 قدم تک، 20-20 قدم تک پہنچتی ہے؟ تو میرے پیارو، اپنی ماں بہنوں کو سمجھاؤ کہ تمہاری آواز کی اللہ نے کتنا لحاظ کیا ہے، تمہارے آواز کا اللہ نے کتنا لحاظ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا میری بندی تو مجھے پکارتی بھی ہے تو اس انداز سے پکار کہ تیری آواز کو کوئی غیر نہ سنے، تیری آواز کو کوئی غیر نہ سنے۔ اس لیے میرے پیارو، یہ تکبیر تشریق لازمی ہے، واجب ہے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی جمعہ کا مبارک دن ہے، درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔